اکانومی کے لحاظ سے ترکی پوری دنیا کا 19واں بڑا ملک ہے، جس کی اکانومی $771 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان کا یہ ماننا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، یعنی یہ ملک پوری دنیا کے 10 موسٹ پاورفل کنٹریز کی لسٹ میں آئے گا۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ 2023 ترکی کے لیے اتنا امپورٹنٹ کیوں ثابت ہونے والا ہے؟ ورلڈ فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور میں ایشیا اور یورپ پر آلموسٹ 600 سال تک حکومت کی، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی سرحدیں محدود کر دی گئیں، جنہیں اب ریپبلک آف ترکش یعنی ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی میں خلافت کا نظام ختم ہو گیا اور آخری خلیفہ کو اس کی فیملی کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا۔ لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے کہ 2023 کے بعد ترکی میں ایسا کیا ہوگا کہ یہ ٹاپ 10 موسٹ پاورفل کنٹریز کی لسٹ میں آ جائے گا؟ انٹرنیشنل لا کے مطابق 2023 کے بعد ترکی پر لگائی گئی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی اس لا کے مطابق 100 سال کے بعد ترکی پر مزید کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، جس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ترکی اپنے آئل کے ذخائر یوز کر پائے گا اور دوسرے ملکوں میں بھی امپورٹ کر پائے گا، جس سے اس ملک کی اکانومی میں کافی بہتری آئے گی۔ مشرقی ممالک سعودیہ اور ایران جیسے ممالک کی اچھی اکانومی کا انحصار بھی آئل کے ایکسپورٹ پر ہے، لیکن بدقسمتی سے ترکی اپنے اوپر موجود پابندی کی وجہ سے اپنے آئل کے ذخائر یوز کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن 2023 کے بعد سے یہ پابندی ختم ہو جائے گی، جس کے بعد یہ ملک خود اپنے آئل یوز کر پائے گا اور ایکسپورٹ بھی کر پائے گا۔ اس کے علاوہ ترکی کی حدود میں موجود باسفورس سٹریٹ پوری دنیا کی تجارت کا ایک مرکز ہے۔ 100 سے زیادہ تجارتی جہاز روزانہ اس ساحل سے گزرتے ہیں۔ اپنے اوپر لگائی گئی پابندی کی وجہ سے ترکی ان جہازوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتا تھا، لیکن 2023 کے بعد ترکی سے یہ پابندی ختم ہو جائے گی اور یہاں سے گزرنے والے تمام تجارتی جہاز ترکی کو ٹیکس ادا کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ 2023 کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی ترکی لے لے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں اسلام کا خاتمہ کر دیا۔ ترکی کی 96% آبادی مسلم ہے اور اسلام کو فالو کرتی ہے۔ طیب اردگان ترکی میں اسلام کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان دنیا کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے بہت سے اقدام کیے، مثلاً حاجیہ صوفیہ کو ایک عظیم الشان مسجد میں تبدیل کرنا۔ ترکی اگر چاہے تو مکہ اور مدینہ کا کنٹرول لے سکتا ہے اور معاہدے کے مطابق بھی 2023 کے بعد ان پر ترکی کا قبضہ ہوگا، مگر سعودی عرب سے مکہ اور مدینہ لینا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ فیکٹس کو اور نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے۔